نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وإنه لا يعطي الإيمان إلا من يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. بچہ ابھی پیدا نہیں ہو چکا ہوتا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. انسان اپنی آگے دیکھے، پیچھے دیکھے، دائیں دیکھے، بائیں دیکھے، اوپر دیکھے اور نیچے دیکھے، ہر طرف اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ کی نعمتیں بے شمار، ان میں سے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو بے مثل اور بے مثال ہیں، ان کا کوئی بدل نہیں ہے. ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے. اور یاد رکھیں ایمان کی یہ دولت مال پیسے کے زور پہ حاصل نہیں کی جا سکتی. حسب نسب کی بنیاد پہ کسی کو ایمان نہیں ملتا. رنگ رنگت کی وجہ سے بھی کوئی بندہ ایمان حاصل نہیں کر سکتا. یہ صرف اور صرف اللہ کا عطیہ ہے. وہ جس کو چاہتا ہے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایمان کی بے انتہا قدر و قیمت کے باوجود ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی مجاہدہ نہیں کیا ہے. اس کے لیے ہم نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، ہم نے اللہ کو درخواست نہیں دی. ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سفر نہیں کرنا پڑا. گھر میں بیٹھے بیٹھائے ہمیں یہ نعمت ملی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے. اگر ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ایمان کتنا قیمتی ہے تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا. حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا، بلال آپ بتائیں کہ ایمان کتنا قیمتی ہے. وہ صحیح بتا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کی بھاری قیمت چکائی تھی. حضرت سمیہ سے پوچھنا ہوگا، سمیہ آپ بتائیے ایمان کتنا قیمتی ہے. حضرت سمیہ صحیح بتا سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. حضرت عمار اور حضرت یاسر سے پوچھنا ہوگا کہ ایمان کتنا قیمتی ہے. وہ صحیح بتا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کی خاطر کفار کے ظلم اور ستم کو برداشت کیا تھا. ان کو صحیح پتا ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے. معزز سامعین، سچی بات یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے، مبارک چہرے کا بارہا دیدار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست دین کی دعوت سننے والے ابو جہل اور ابو لہب اور امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، بڑے بڑے سرداران قریش ایمان سے محروم چلے جائے، اور 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اپنی تمام تر کوتاہیوں کے ہوتے ہوئے اس پرفتن دور میں ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ہم پر اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے۔ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا ہے کہ اللہ کا ہم پر کتنا فضل ہے۔ اللہ چاہتا تو ہم کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے، وہ ہندو جو گائے کا پیشاب پینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، وہ چاہتا تو ہمیں کسی مشرک کے گھر میں پیدا کر دیتے جو ہم کسی قبر کو سجدے کر رہے ہوتے، پتھروں کو سجدے کر رہے ہوتے، ہمیں کسی عیسائی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتے، ہم صلیب کے سامنے اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک رہے ہوتے۔ اس اللہ نے ہم پر کتنا فضل فرمایا ہے کہ اپنے دشمنوں کی بجائے ایک نیک بندے مومن کے گھر میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کا ہم پہ فضل عظیم ہے۔ میرے بھائیو، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کو کبھی ہلکا نہ سمجھیں، اس کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ اس کلمے میں بندہ پوری دنیا کے باطل معبودوں سے براءت کا اظہار کرتا ہے، بیزاری کا اظہار کرتا ہے، صرف اور صرف ایک اللہ کی بندگی کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے کوئی ایسا خاص کلمہ بتا دیں کہ اس کے ذریعے میں آپ کو یاد کرتا رہوں۔ اللہ نے فرمایا آپ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ عرض کیا کہ اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جس کو سارے لوگ پڑھتے ہیں، میں تو آپ سے کسی خاص ذکر کا متمنی ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام اس کلمے کو ہلکا نہ سمجھیں، مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم اگر میزان کے ترازو میں زمین اور آسمان درمیان میں جو کچھ ہے سب کچھ کو ڈال دیا جائے اور دوسری طرف یہ کلمہ ڈال دیا جائے، یہ کلمہ سب کچھ پر بھاری ہو جائے۔ کیوں بھاری ہوگا؟ اس میں توحید ہے۔ توحید اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک اللہ کے سوا الحمدللہ یہ پیشانی کسی بت کے سامنے زمین پہ نہیں ٹکتی، کسی پتھر کے سامنے زمین پہ نہیں ٹکتی، کسی جانور کے سامنے زمین پہ نہیں ٹکتی، صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے زمین پہ ٹکتی ہے۔ یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل اور کرم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پہ بیٹھے، مصر کے گورنر تھے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پہلے 7 سال شادابی کے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سالوں میں غلہ سٹاک کر لیا، پھر اس کے بعد قحط کے سال شروع ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے گوداموں کے دروازے کھول دیے، لوگ آتے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار سے غلہ لے جایا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو حکم دیا تھا کہ جب بھی کوئی بندہ غلہ لینے کے لیے آئے تو اس خاص پیمانے کے مطابق اس کو غلہ دیا کرو۔ چنانچہ غلہ لینے کے لیے لوگ آتے تھے، ان کو اسی پیمانے کے مطابق غلہ ملا کرتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے لوگ آتے تھے، اس پیمانے کے مطابق سارے لوگوں کو غلہ ملا کرتا تھا۔ ایک نوجوان آیا اور اس نے غلہ مانگا، ملازمین نے اسی پیمانے کے مطابق غلہ دیا۔ اس نے کہا مجھے تھوڑا نہیں چاہیے، مجھے زیادہ چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ملازمین نے کہا کہ ہر بندے کو اسی پیمانے کے مطابق ملتا ہے، اس سے زیادہ کسی کو نہیں مل سکتا۔
ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ تو اس نوجوان کا اصرار تھا کہ نہیں، میں نے زیادہ غلہ لینا ہے، اگر تم لوگ مجھے نہیں دیتے تو مجھے اپنے عزیز مصر کے پاس لے جاؤ، میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ اس نوجوان کو ملازمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچایا کہ عزیز مصر، یہ نوجوان زیادہ غلہ مانگتا ہے، اس پیمانے کے مطابق غلہ لینے پر راضی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہر بندے کو اسی پیمانے کے مطابق غلہ ملتا ہے تو آپ بھی اسی پر راضی ہو جائیں، زیادہ غلہ نہ مانگے۔ اس نوجوان نے کہا نہیں، مجھے زیادہ غلہ چاہیے، اور اگر آپ نے نہیں دینا تو میری بات سنو۔ وہ نوجوان قریب آیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کان میں ایک بات کہی، آپ اتنے خوش ہو گئے، فرمایا یہ نوجوان جتنا غلہ اٹھا سکتا ہے اس کو اجازت ہے یہ لے جائے۔ نوجوان تو غلہ لے کے چلا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے بعد میں پوچھا کہ میرے محبوب یوسف علیہ السلام، اس نوجوان نے آپ کے کان میں کون سی ایسی بات کہی جس پہ آپ اتنا خوش ہو گئے کہ اتنا غلہ دیا جتنا آپ کے بس میں تھا؟ اللہ، اس نوجوان نے میرے کان میں کہا، یوسف علیہ السلام، اس وقت آپ مصر کے تخت پہ بیٹھے ہیں، ایک وقت تھا کہ آپ زلیخا کے گھر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، زلیخا کے گھر میں آپ پر تہمت لگی تھی، اس وقت ایک چھوٹا بچہ تھا جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، وہ بچہ اس وقت چھوٹا تھا، وہ بڑا ہو گیا، وہ جوان ہو گیا، اب وہ آپ کے سامنے غلہ لینے کے لیے کھڑا ہے، اس کے حال پہ ترس کھا لیجئے، اس کی ضرورت کے مطابق غلہ دے دیجئے۔ اللہ، یہ وہی نوجوان تھا جس نے اپنے بچپن میں میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اس لیے میں نے اتنا دیا جتنا میرے بس میں تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، سنو میرے محبوب یوسف علیہ السلام، جس نوجوان نے اپنے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، آپ نے اتنا دیا جتنا آپ کے بس میں تھا۔ جو بندہ میری توحید کی گواہی دے گا، میں اتنا دوں گا جتنا میرے بس میں ہوگا۔ وہ میرے بندے، آپ کو توحید کا بدلہ چاہیے، اس دنیا میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ توحید کا بدلہ بن سکے، آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا، میں آپ کو توحید کے بدلے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کر دوں۔ توحید سے اللہ کو بہت محبت ہے اور شرک سے ذاتی طور پہ نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اصول یاد رکھیں کہ بندے کے پاس جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ زیادہ حفاظت کی محتاج ہوتی ہے۔ گھر میں فرنیچر ہوتا ہے، کوئی اس کی حفاظت کی اتنا کوشش نہیں کرتا، بستر پڑے ہوتے ہیں، بستروں کی حفاظت کی اتنی کوشش نہیں کی جاتی۔ گھر کے افراد کہیں جا رہے ہوں تو ان کو اس بات کا خطرہ نہیں ہوتا کہ چور آ جائیں گے اور کرسی لے کے چلے جائیں گے، چور آ جائیں گے بستر لے کے چلے جائیں گے، ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ چور آ جائیں گے گھر میں سونا چاندی اور نقدی لے کے چلے جائیں گے۔ قیمتی چیز کی حفاظت کی زیادہ فکر کی جاتی ہے، اور یہ بھی دستور ہے کہ ڈاکو جب بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں ہمیشہ کے لیے قیمتی چیز پہ ڈالتے ہیں، ہمیشہ کے لیے قیمتی چیز پہ ڈالتے ہیں۔ چنانچہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ چوروں نے گھر میں نقب لگائی، چرپائیاں لے کے چلے گئے، چوروں نے گھر میں سوراخ کر لیا، بستر لے کے چلے گئے، وہ سونا تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ نقدی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان، اور ہمارا دشمن ڈاکو شیطان، اس کی نظر ہر وقت ہماری ایمان پہ لگی ہوتی ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے بندوں کی ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جائے اور ان کو ایمان سے محروم کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، میں بہت گناہگار بندہ ہوں، اور ہم میں سے ہر بندہ گناہگار ہے، ہم میں سے ہر بندہ گناہگار ہے، معصوم کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اپنا ایمان بچا کے لے کے چلے گئے تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور توفیل سے
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا، محبوب کے قدموں میں جگہ مل جائے گی۔ اگر ہم ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اور شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ بندوں کو ایمان سے محروم کر دے۔ اور میرے بھائیوں، ہر زمانے میں ایمان کی حفاظت کی زیادہ ضرورت تھی، لیکن آج کل کے پرفتن دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کا یہ دور ایمان کے لیے بہت خطرناک دور ہے۔ آج کے یہ فتنے لوگوں کی ایمان کو زائل کرنے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں، اور آج کی اس پرفتن دور کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا، بادروا بالاعمال الصالحہ، اے میرے صحابہ نیک اعمال میں جلدی کیا کرو۔ جب بھی دل میں نیک عمل کا ارادہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً نیک عمل کیا کرو۔ ستکون فتن، ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کقطع اللیل المظلم، جیسے تاریک رات کے تہ در تہ اندھیرے ہوتے ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرہ، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ وَيُمْسِي الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو بندہ مومن ہوگا، صبح کو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ ایسا لوگوں کا ایمان خطرے میں ہوگا، صبح گھر سے نکلیں گے ایمان کی حالت میں، باہر کسی ایمان کے ڈاکو کے ہٹے چڑھ جائیں گے، واپس لوٹیں گے تو ایمان سے محروم ہوں گے۔ رات کو بستر پہ جائیں گے ایمان کی حالت میں، لیکن رات کی تاریکی میں یہ شیطانی آلہ، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، کسی بندے کا کلپ آ جائے گا، اس کو وہ سن لیں گے، دماغ میں دین کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، صحابہ اہل بیت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے اور ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ تو رات کو بستر پہ جائیں گے ایمان کی حالت میں، صبح اسی بستر سے کفر کی حالت میں اٹھیں گے۔ جی ہاں، ایسے فتنے رونما ہو چکے ہیں اور ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے پرفتن دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، سچی بات یہ ہے کہ آپ میں سے کئی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو نماز کے لیے ہر وقت فکر مند ہوتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے میری نماز قضا نہ ہو جائے، میری جماعت قضا نہ ہو جائے۔ اچھی بات ہے، نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ کئی ایسے بھی ہوں گے جو تلاوت کی فکر کرتے ہوں گے، کئی ایسے بھی ہوں گے جو روزے کی فکر کرتے ہوں گے، لیکن ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جن کو اس بات کی فکر لاحق ہوگی کہ میں آخری لمحات میں شیطان سے اپنا ایمان بچا کے لے جاؤں۔ اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور شیطان پوری زندگی ہمارے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اور انسان کے جب آخری لمحات ہوتے ہیں، یہ آخری راؤنڈ ہوتا ہے، یہ آخری معرکہ ہوتا ہے، اس وقت شیطان کی کوششیں عروج پہ ہوتی ہیں۔ شیطان پورا زور لگاتا ہے کسی طریقے سے بندے کو اس موقع پہ ہرا دیا جائے، اس کی پوری زندگی کی محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کے لیے فکر مند ہوں، ایمان کی حفاظت کے لیے چند اعمال کی کوشش کریں۔ وہ اعمال کریں گے تو ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جی ہاں۔ آپ لوگ کتنا بیان سننے کے عادی ہیں؟ آدھا گھنٹہ کافی ہوتا ہے آپ کے لیے؟ جی بولے ایک گھنٹہ آپ سن سکتے ہیں؟ یہ نہ ہو کہ پھر ایک ایک کر کے اٹھنا شروع ہو جائیں، پھر میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اچھا جی میرے بھائیو، توجہ سے بات سنیں، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلا کام، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، کیونکہ ہمیں ایمان ملا ہی اپنے محبوب کے تصدق اور فعل سے ہے، محبوب کے وسیلے سے ہمیں ایمان ملا ہے۔ اب اگر ہم محبوب سے لا تعلق ہو گئے تو یوں سمجھ لے کہ پھر ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ پنکھے میں بجلی ہے، یہ بجلی، پنکھا گھوم رہا ہے بجلی کی وجہ سے، لیکن یہ پنکھے کے اندر بجلی پیدا نہیں ہو رہی، اس تار کے ذریعے بجلی آ رہی ہے۔ اب پنکھے کو بجلی اس تار کے ذریعے سے مل رہی ہے، اب اگر پنکھے سے تار کو کاٹ دیں
تو پنکھا بند ہو جائے گا، بجلی ختم ہو جائے گی، چلنا رک جائے گا۔ میرے بھائیوں ایسا ہی معاملہ ہے جس بندے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط قلبی تعلق ہے، تو چونکہ وہاں سے کنیکشن بندے کا جڑا ہوتا ہے تو ہر وقت انوارات بندے کو ملتے رہتے ہیں، بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ملتان میں ایک بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی محمد عبداللہ صاحب، جامعہ خیر المدارس کے صدر مفتی ہیں، علماء کرام جانتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے لیہ میں اس بارے میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر تعلق مضبوط ہے تو ایمان محفوظ ہے، اگر تعلق نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ تو کسی بندے نے اس کو عجیب سمجھا، عجیب باتیں کرتے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ایک لمحے کے لیے وہ کنیکشن کٹ گیا تو بس ایمان ختم، وہ نہیں مان رہا تھا۔ وہ اللہ والے نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کر دیا جیسے کہ کوئی چیز کاٹ رہے ہوں، بس ایسے اشارہ کر دیا گویا کہ تعلق کو ختم کر دیا۔ اسی وقت اس بندے نے کلمہ کفر پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط تعلق، وابستگی ہماری ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اب مضبوط تعلق کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ کہ ہم درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، درود شریف کی کثرت کی بدولت ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے یہ درود شریف لے لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی، یہ فلاں ولد فلاں کی جانب سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ فلاں دختر فلاں کی جانب سے۔ خواتین کا سلام، خواتین کا درود بھی وہاں پہنچایا جاتا ہے اور باقاعدہ رسول اللہ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، ہدیہ۔ اب توجہ کریں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر یہ معمول تھا کہ جب کوئی بندہ رسول اللہ کو ہدیہ دیا کرتا تھا، رسول اللہ اس ہدیے کا بدلہ ضرور دیا کرتے تھے، ہدیے کا بدلہ ضرور دیا کرتے تھے۔ یہ آج کل کی طرح سلسلہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کل ہمارے بعض پیر حضرات جو ہیں یہ بیچارے کا کام ہی سارا لینے دینے کا چکر ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کے پاس آؤں گا تو کیا دو گے، جب آپ میرے پاس آئیں گے تو کیا لائیں گے، آپ آئیں گے تو کیا لائیں گے، اور اگر میں آپ کے پاس آؤں گا تو کیا دوں گی۔ گویا کہ ہر وقت یہ لینے دینے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ مریدین آتے ہیں، مریدین اگر ہاتھ میں کوئی نذرانہ پیش کر لیتے ہیں تو بڑا اچھے انداز سے سلام کلام کر لیتے ہیں، ورنہ کسی کو مسافہ کرنے کی بھی روادار نہیں ہوتی۔ ہمارے اکابر، ہمیں لوگ کہتے ہیں تمہارے میں پیر نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے اکابر سچے پیر تھے اور سچے پیر تھے۔ ان کی نظر لوگوں کی جیب پر نہیں ہوتی تھی، لوگوں کی دلوں پہ نظر ہوا کرتی تھی، اور اپنی نظر کی طاقت کی بدولت لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا کیا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، انڈیا کا بڑا نواب تھا، اور کہنے لگا آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں، ہدیہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ ہر بندے سے ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے۔ دیکھتے یہ تھے کہ یہ بندہ اس کے دل میں عاجزی ہے یا تکبر ہے، آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں، ہدیہ۔ فرمایا کہ نواب صاحب مجھے ہدیہ نہیں چاہیے، چونکہ اس کے دل میں تکبر تھا، دماغ میں تکبر بھرا ہوا تھا، مجھے نہیں چاہیے ہدیہ۔ اس نے کہا حضرت 1,00,000 روپیہ لے کے آیا ہوں، اور اس وقت کے 1,00,000 آج کل کے 1 کروڑ سے زیادہ ہوں گے، آپ کے لیے 1,00,000 روپیہ لے کے آیا ہوں۔ فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ کہنے لگا حضرت آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، قبول کر لیں۔ فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ آخر میں نواب تھا، دماغ میں خناس تو تھا ہی، کہنے لگا کہ حضرت قبول کر لیں، ورنہ آپ کو 1,00,000 روپیہ دینے والا دوسرا مرید نہیں ملے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ واپس لے لو، واپس لے لو، آپ کو بھی 1,00,000 روپیہ واپس کرنے والا پیر نہیں ملے گا۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ 1,00,000 دینے والا مرید نہیں ملے گا، میں کہتا ہوں 1,00,000 واپس کرنے والا پیر نہیں ملے گا، واپس لے جاؤ۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، کوئی بندہ ہدیہ دیا کرتا تھا، رسول ان کا بدلہ دے دیا کرتے تھے۔ جب ہم یہاں سے درود شریف کا ہدیہ بھیجتے رہیں گے تو وہاں سے ضرور بھی ضرور ہمیں ہدایہ ملتے رہیں گے، اور وہ روحانی ہدایہ ہوتے ہیں، مضبوط ایمان کی انوارات ہوتے ہیں جو گنبد خضرا
خضرا سے ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مدینہ منورہ گیا ہوا تھا تو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، عجیب منظر میں نے دیکھا کہ گنبد خضرا سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ شعاعیں کہاں جاتی ہیں؟ پھر میں نے آنکھیں بند کر لی، تصور کر لیا، مراقبہ کر لیا کہ معلوم کروں کہ یہ شعاعیں کہاں جاتی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میری اوپر حقیقت کھلی کہ دنیا میں جہاں کہیں حدیث پڑھنے والے یا حدیث پڑھانے والے موجود ہیں، علماء اور طلباء، چونکہ وہ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہوئے رسول اللہ کا نام بار بار آتا ہے تو رسول اللہ پر بار بار درود شریف پڑھتے ہیں۔ فرمایا نور کی شعاعیں ان کے سینوں میں پہنچ رہی تھی۔ جی ہاں، مضبوط وابستگی رسول اللہ کے ساتھ ہماری ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ ہم درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، دوسرا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں، ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ پہ راستہ کر لیں، ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ کیوں محفوظ ہوگا؟ اس لیے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ کو اپنے محبوب تو تھے ہی محبوب، جس نے رسول اللہ کی طرح اپنی وضاحت بنائی وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو رسول اللہ کی اتباع کی وجہ سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے بندہ۔ پھر جب ہم اللہ کے محبوب بنیں گے تو پھر اللہ ہمیں ایمان سے محروم کرے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں۔ ہم عاشق رسول ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم عشق رسول کے دعوے کو سچا ثابت کر دکھائیں۔ ہماری وضاحت، شکل صورت، لباس، انداز و اطوار، نشست و برخاست، شادی غمی، معیشت معاشرت، زندگی کے تمام تر طور طریقے رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوں۔ یہ کامل وابستگی ہے، مکمل تعلق ہے۔ خواتین سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے لباس میں، وضاحت میں وہ انداز اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کیا ہے، تو یہ کامل وابستگی ہو جائے گی۔ اور کامل وابستگی کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ شخصیات جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل تھی، ان شخصیات کے ساتھ کامل وابستگی ہو۔ یہ مدرسے کے طلباء ہیں، کوئی بندہ ان طلباء پر تنقید کرتا ہے تو مولانا صاحب ناراض ہوتے ہیں کہ یہ میرے شاگرد ہیں اور تم ان پر تنقید کرتے ہو اور ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہو۔ اگر آج کا استاد اپنے شاگردوں کے بارے میں کسی کی تنقید برداشت نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں اور مختلف غزوات میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بندہ تنقید کرتا ہے تو یقیناً اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں صحابہ پر تنقید حقیقت میں رسول اللہ پر تنقید ہے۔ کیونکہ ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے شاگردوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ طلباء پر تنقید کرتا ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہو چکی، حقیقت میں استاد پر تنقید ہے کہ استاد نے تربیت صحیح نہیں کی ہے۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں چاہیے بہت محتاط نقطہ نظر اختیار کریں، ایسا نہ ہو کہ ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ ناراضگی کی وجہ سے رسول اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور پھر ہم ایمان سے محروم ہو جائیں۔ من احبہم فبحب
بحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کو حقیقت میں مجھ سے محبت ہے، اس لیے میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے حقیقت میں اس کے دل میں میرے لیے بغض ہے، اس لیے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضرات صحابہ کرام کے بارے میں دل صاف رکھیں، کیونکہ وہ حضور کے براہ راست شاگرد۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خونی رشتہ رکھنے والے، نسبی رشتہ رکھنے والے، آپ کے خاندان کے افراد، آپ کے اہل بیت اطہار، ان کے ساتھ بھی ہماری کامل وابستگی ہونی چاہیے، کیونکہ اہل بیت کے بارے میں ایک بال کے برابر بھی اپنے دل میں کوئی بندہ ناراضگی رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کا ایمان کبھی بھی باقی نہیں رہ سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت سے بہت محبت تھی۔ چنانچہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہوتی ہے، اور یہی بات ہمیں اپنے اکابر کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ ہمارے اکابر، آج کے اکابر بھی، اور قریب کے زمانے کے اکابر اور دور کے زمانے کے اکابر، اہل بیت کے ساتھ احترام، تعظیم کا وہ معاملہ کیا کرتے تھے کہ انسانی عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ اب میں تھوڑی دیر پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بندہ ہدیہ پیش کرتا تھا تو پہلی ملاقات میں ہدیہ نہیں لیتے تھے۔ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سادات کے سردار کے فخر السادات، اللہ نے کیا کمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہچانا نہیں، کیونکہ پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے خوبصورت تھے، ان کا چہرہ اتنا وجیح اور پرنور تھا کہ ان کو بندہ دیکھتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ اگر نواسے کا یہ حال ہے تو نانا کا کیا حال ہوگا، حسن و جمال کا، اتنے وہ خوبصورت اور وجیح تھے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دور سے دیکھا تو متاثر ہو گئے کہ جو بھی بندہ آ رہا ہے کوئی عام بندہ نہیں ہے، کوئی عظمت والا بندہ ہے، کوئی شان والا بندہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ پہ بٹھایا، اور پھر کچھ تھوڑی دیر بعد پوچھا حضرت آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور آپ کی کیا اسم گرامی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میرا نام عطا اللہ ہے، عطا اللہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، اچھا سید عطا اللہ شاہ، جی ہاں حضرت مجھے ہی لوگ سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں۔ اچھا تھوڑی دیر تک بات چیت چل رہی تھی، پھر بعد میں حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کر لیا۔ حضرت آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ میں نے بتایا کہ حضرت تھانوی کا دستور یہ تھا کہ پہلی ملاقات میں کسی سے ہدیہ نہیں لیتے تھے، فرماتے تھے کہ ہدیہ تو دوستی کی وجہ سے ہوتا ہے، ابھی پہلی ملاقات میں تو دوستی بنی ہی نہیں ہے، تھوڑا سا آنا جانا کریں، دوستی بنے تو پھر ہدیہ دے تو میں لے لوں گا۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرا تو اصول یہ ہے کہ پہلی ملاقات میں کسی سے ہدیہ نہیں لیتا۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے میرے والد صاحب نے وصیت کی تھی کہ آپ جب علماء کی مجلس میں جائیں تو علماء کو ہدیہ پیش کیا کریں، میں تو اپنے والد کی وصیت پہ عمل کر کے رہوں گا، میں نے تو ہدیہ آپ کو دینا ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میرا اصول یہ ہے کہ پہلی ملاقات میں ہدیہ قبول نہیں کرتا، میں تو قبول نہیں کر سکتا، میں تو اپنا اصول نہیں توڑتا۔ اب حضرت شاہ صاحب فرما رہے تھے میں نے اپنے والد کی وصیت پہ عمل کرنی ہے، میں علماء کو ہدیہ دیتا ہوں، میں آپ کو ہدیہ دے کے رہوں گا۔ سادات کون ہوتے ہیں؟ اصلی سادات وہ ہوتے ہیں جو علماء کے قدردان ہوتے ہیں، اور سچا عالم وہ ہوتا ہے جو سادات کا احترام اور سادات کی تعظیم کرتا ہے۔ یہ سچائی کی پہچان ہوتی ہے، سادات میں سے ہو اور وہ علماء کی قدر نہ کرے، پھر شک کرتا ہے کہ شاید وہ سادات میں سے نہیں ہے، کیونکہ سادات کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ علماء میرے نانا کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اس لیے سادات اپنے نانا کے وارث
کا احترام کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں۔ علماء اپنے نبی کے اولاد کی قدر کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے والد کی وصیت ہے، میں نے آپ کو ہدیہ دینا ہے۔ حضرت تھانوی بار بار فرما رہے تھے کہ میرا تو اصول ہے پہلی ملاقات میں کسی سے ہدیہ نہیں لیتا۔ کافی دیر اس طرح بات چلتی رہی، آخر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا اگر آپ نے ضرور مجھے ہدیہ دینا ہے تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ مجھے یہ فرمائیں کہ میں سید عطا اللہ شاہ بخاری آپ کو حکم دیتا ہوں کہ ہدیہ قبول کرو۔ آپ جب مجھے حکم دیں گے تو میں سادات کا حکم نہیں چھوڑتا، وہ ضرور پورا کرتا ہوں۔ اور ادھر سے بھی حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا حضرت یہ کون سی محبت رسول ہے، یہ محبت رسول کی کون سی قسم ہے کہ سادات کا حکم تو مانتے ہیں، سادات درخواست پیش کر رہے ہیں اور آپ قبول نہیں کر رہے۔ آپ مجھے کہتے ہیں حکم کریں، میں درخواست پیش کر رہا ہوں، سادات کی درخواست قبول نہیں کر رہے۔ حضرت تھانوی نے ہدیہ لے لیا، آنکھوں سے لگایا، چھوما۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اکابر میں اگر سادات ہوتے تھے تو علماء کی قدردان، علماء اور علم سے بیزار نہیں تھے۔ اگر علماء ہوتے تھے تو وہ سادات کی تعظیم اور احترام کرنے والے تھے۔ اہل بیت کے ساتھ کامل وابستگی، مکمل محبت ہماری ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پرانے زمانے میں ایک پہلوان گزرا ہے جو اپنے ملک کا چیمپئن تھا۔ پورے ملک میں کوئی پہلوان اس کے ساتھ کشتی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس پہلوان کو بادشاہ نے اپنے دربار میں رکھا ہوا تھا۔ اچھا زمانہ تھا کہ بادشاہ لوگ اپنے دربار میں پہلوانوں کو رکھتے تھے، اب تو اداکاروں کو رکھتے تھے۔ اداکار دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں، فلمکار، اداکار، یہ ان کو ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ اس وقت پہلوانوں کو لوگ رکھتے تھے، ذوق کی بات ہے۔ بادشاہ نے پہلوان اپنے دربار میں رکھا ہوا تھا اور پورے ملک میں اعلان کیا تھا کہ جو بندہ میرے پہلوان کو شکست دے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ بڑے بڑے پہلوان آئے، ان لوگوں نے زور آزمائی کر لی لیکن انعام نہ جیت سکے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک نوجوان آیا، بالکل نحیف، کمزور، دبلا پتلا، اور بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے پہلوان کے ساتھ کشتی لڑنی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اپنی حیعت کو دیکھ لو، اپنی جسامت کو دیکھ لو، اپنی قد کاٹ اور باڈی کو دیکھو، وہ پہلوان تیری پسلیاں توڑ دے گا، تو کیا کشتی لڑنے کے اس ارادے پہ آیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جو کچھ بھی ہے، میں نے کشتی لڑنی ہے اور آپ نے انعام کا اعلان کیا ہے، میں نے انعام جیتنا ہے۔ بادشاہ بھی حیران ہو گیا، اتنا پرعزم ہے اور اتنے یقین سے بات کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلوان کو بلا لو۔ پہلوان کو بلایا کیا اور بادشاہ نے کہا کہ یہ آپ سے کشتی لڑنے کے لیے آیا ہے۔ وہ پہلوان تو ہر وقت تیار تھا، اسی وقت ہی آستین نے چڑھائی، ایسے اسی وقت ہی میدان بن گیا، ارد گرد لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ نوجوان اور پہلوان آپس میں قریب ہو گئے۔ کشتی ابھی شروع نہیں ہو چکی تھی، اسی وقت مسافہ ہو گیا۔ مسافے کے دوران اس نوجوان نے ایک بات کہنے لگا پہلوان صاحب، آپ اس ملک کے نامی گرامی پہلوان ہیں، آپ کے پاس شہرت کی کمی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو شہرت دی ہے۔ دوسری طرف چونکہ آپ بادشاہ کے خاص بندے ہیں، آپ کے پاس مال پیسے کی بھی کمی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو شہرت کی بھی فراوانی کی ہے اور مال و دولت کی بھی فراوانی کر رکھی ہے۔ اور میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں نحیف اور کمزور نوجوان ہوں، اور آپ کو میری جسامت سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کئی دن سے مسلسل بھوکا ہوں، اور میں آپ کو اپنا تعارف کراؤں کہ میں کون ہوں۔ میں سادات میں سے ہوں، میں اہل بیت میں سے ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، میری 3 بہنیں ہیں میرے گھر میں، میری ایک والدہ بھی ہیں، گھر کے سارے افراد فاقے سے ہیں، کئی دن سے ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ اب چونکہ ہم سادات میں سے ہیں تو کسی سے مانگنا، سوال کرنا، یہ ہماری غیرت ہمیں اجازت نہیں دیتی، کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ کشتی لڑتا ہوں، آپ اگر قصداً میرے سامنے گر جائیں تو میں کشتی جیت جاؤں گا، مجھے بادشاہ انعام دے دے گا، آپ کو کچھ کم نہیں ہوگا، میرے گھر کا فاقہ دور ہو جائے گا، میں اہل بیت میں سے ہوں۔
جب اس نے یہ بات کی کہ میں اہل بیت میں سے ہوں تو پہلوان تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگا، اور پھر اس کے دل نے فیصلہ کر دیا کہ میں نے زندگی میں بارہا جیت کا مزہ چکھا ہے، آج میں ہار کا مزہ بھی چکھ لوں، اور یہ تو وہ ہار ہے جس پر 1000 مرتبہ جیت کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، فیصلہ کر دیا کہ جو کچھ بھی ہے میں نوجوان کے سامنے گر جاؤں گا۔ چنانچہ کشتی لڑنے شروع کر دی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ پہلوان قصداً گر گیا اور نوجوان اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، اور اس نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ بادشاہ اپنے وعدے کے ہاتھوں، وعدے کی وجہ سے مجبور تھا، بادشاہ نے اس نوجوان کو انعام دے دیا، نوجوان چلا گیا، لیکن بادشاہ نے اس پہلوان کو بہت ڈانٹا، بہت غصے ہو گیا کہ دنیا کے بڑے بڑے پہلوان تجھے شکست نہ دے سکے، اس لاغر اور کمزور نوجوان نے تجھے کیسے گرا دیا؟ اب بادشاہ بہت ناراض ہو گیا، دربار سے باہر نکال دیا، نکل جا۔ ایک طرف تو بادشاہ نے دربار سے نکالا، دوسری طرف تھوڑی ہی دیر میں پورے شہر میں شور برپا ہو گیا کہ فلاں پہلوان کو شکست ہو گئی۔ اب جب پہلوان کو پتہ چلا کہ پورے شہر میں میری بدنامی ہو گئی، شہرت بھی داؤ پر لگ گئی، اور بادشاہ نے دربار سے نکالا، یعنی دولت کے دروازے بھی بند ہو گئے، بڑا پریشان اور مغموم تھا۔ رات کے وقت اپنے بستر پہ پہنچا، نیند نہیں آ رہی تھی، شہرت بھی ختم ہو گئی، دولت کے راستے بھی بند ہو گئے، اور کروٹیں بدل رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے میری اولاد کے لیے اپنی شہرت کو داؤ پہ لگایا ہے، آپ نے میری اولاد کے لیے اپنی شہرت کی قربانی دی ہے، میں نے اللہ سے آپ کے لیے دعا مانگی ہے، اللہ آپ کی شہرت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا دے۔ پھر جب وہ پہلوان اٹھا، پھر اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی، اس نے مادی دنیا کی پہلوانی چھوڑ دی، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑا۔ اللہ رب العزت نے ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، آج بھی اس پہلوان کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے، آج کی دنیا اس پہلوان کو جنید بغدادی کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، اہل بیت کے ساتھ کامل وابستگی یہ ہماری ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے ایک بات بتائی کہ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اور حضور کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی 3 امور ہیں، ایک تو یہ کہ ہم درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، دوسرا یہ کہ ہم سنتوں کی اتباع کریں، تیسرا یہ کہ اصحاب اور اہل بیت دونوں جماعتوں کے ساتھ قلبی محبت رکھیں، ان حضرات سے ناراض نہ ہوا کریں، کیونکہ ان سے ناراض ہونے سے ان کی شان میں کمی نہیں آتی، ہمارا اپنا نقصان ہوتا۔ رسول اللہ کے ساتھ کامل تعلق، دوسرا کتاب اللہ کے ساتھ کامل تعلق، کتاب اللہ قرآن عظیم الشان، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن ہی کی وجہ سے ایمان لوگوں کو ملتا ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں، چنانچہ قرآن کی روزانہ تلاوت کریں۔ جنہوں نے قرآن کا ناظرہ نہیں پڑھا ہوا، وہ اولین فرصت میں مدرسے والوں کے ساتھ رابطہ کریں، ناظرہ پڑھ لیں، اور جنہوں نے پڑھا ہوا ہے لیکن غلطیاں آ رہی ہیں، مولانا سے میں گزارش کروں گا کہ وہ عمر کی قید ختم کر دے کہ 10 سالہ بچہ پڑھ سکتا ہے، 40 سالہ آدمی اور 60 سالہ بندہ نہیں پڑھ سکتا، نہیں، 60 سال والوں کو بھی پڑھائیں، 70 سال والوں کو بھی پڑھائیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ وابستگی یہ ہماری ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور قرآن کے ساتھ وابستگی یہ بھی ہے کہ اہل القرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں۔ یاد رکھیں، ایک قاری کی تعظیم حقیقت میں قرآن کی تعظیم ہے، ایک حافظ کی تعظیم حقیقت میں قرآن کی تعظیم ہے۔ آپ یہ قاری کے لیے احترام کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ بڑا مال پیسے والا ہے، اس لیے بھی نہیں کہ بڑا سیاسی لیڈر اور رہنما ہے، اس لیے بھی نہیں کہ بڑا خاندان کا اپنا بڑا ہے۔ کس لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ ایک حافظ صاحب کے لیے، ایک قاری صاحب کے لیے کہ اس کی سینے میں قرآن ہے۔ تو قرآن کی تعظیم کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم حفاظ کی تعظیم کریں، ہم قراء کی تعظیم کریں،
ہم علماء کی تعظیم کریں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کی بدولت آج یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، ورنہ ہمارے اعمال، ہماری کرتوت اتنے بگڑ چکے ہیں کہ یہ دنیا کب کی تہس نہس ہو چکی ہوتی۔ علماء طلباء کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ ہم ان کو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، کبھی ان کو اپنے معاشرے پر بوجھ نہ سمجھیں، ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں، محبت کا تعلق رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کی تعظیم کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ڈاکو تھا، بدنام زمانہ، لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا، پورے بستی کے لوگ اس سے پریشان تھے اور ڈرتے تھے اور مصیبت میں مبتلا تھے۔ لیکن وہ ڈاکو جب فوت ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں عالیشان محل ملا ہوا ہے، جنت میں عالیشان محل ملا ہوا ہے۔ وہ خواب دیکھنے والا حیران کہ اس کو یہ محل کیسے مل گیا، پوری بستی کے لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا، اس سے ملاقات کرنے کی تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ ڈاکو نے کہا کہ جی ہاں، تا تو میں بہت برا مخلوق خدا کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا، لیکن میں نے ایک عمل ایسا کیا جو اللہ کو پسند آیا، اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ ایک دن نہر کے کنارے ہاتھ دھونے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، ابھی میں نے نہر میں ہاتھ ڈالے نہیں تھے، میں نے دیکھا کہ میں تو اوپر کی جانب بیٹھا ہوا تھا، نچلی جانب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو فرما رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں یہ ہاتھ دھوؤں گا تو میرے ہاتھوں کا استعمال شدہ پانی ادھر جائے گا امام احمد بن حنبل کی طرف، تو یہ تو ان کی تعظیم کے خلاف ہے، وہ اتنے بڑے عالم ہیں، میرے ہاتھوں کا استعمال شدہ پانی وہاں جائے گا۔ میں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، میں وہاں سے اٹھ گیا، ایسی دور نچلی جانب چلا گیا، میں نے نیچے جا کے ہاتھ دھو لیے، میں نے امام احمد بن حنبل کی تعظیم کی، اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ جی ہاں، علماء کی تعظیم کریں، طلباء کی تعظیم اور احترام کریں، کیونکہ ان کی تعظیم قرآن کی تعظیم ہے، قرآن ان کے ساتھ وابستگی، حقیقت میں قرآن کے ساتھ وابستگی ہے۔ کوٹ ادو میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا دوست محمد قریشی صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان میں پڑھنے کے لیے گیا، تو جس مدرسے میں نے داخلہ لیا، مدرسے میں مجھے رہائشی تعلیمی داخلہ تو مل گیا، لیکن رہائشی داخلہ نہیں ملا۔ تعلیمی داخلے کا معنی یہ ہے کہ پڑھنے کی اجازت تو تھی، لیکن نہ تو میرے لیے کھانا تھا مدرسے میں، نہ رہائش کی اجازت تھی۔ اب رہائش بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، تو میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ گھر تو میرا یہاں پہ تھا، میں ہندوستان گیا ہوا تھا۔ رہائش کا تو میں نے مسئلہ یوں حل کر دیا کہ قریب ایک مسجد میں گیا، مسجد کے خادم سے میں نے بات کر لی کہ میں آپ کے ساتھ مسجد کی صفائی کیا کروں گا، آپ مجھے مسجد میں ایک بستر بچھانے کی اجازت دے دیں۔ خادم مان گیا، رہائش تو میری بن گئی، لیکن کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، اپنے ملک میں واپس جاتا ہوں، اپنے علاقے میں واپس جاتا ہوں۔ مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بڑا مغموم تھا، سامنے لوگ گزر رہے تھے، گزرنے والوں میں ایک بوڑھی خاتون گزر رہی تھی۔ بوڑھی خاتون نے میری طرف دیکھا، کیونکہ وہ بھی قریشی تھی، دوست محمد قریشی۔ قریشیوں کی ایک بہت بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ چہرے سے نظر آتا ہے، چہرے ایسے بنے ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بوڑھی خاتون نے میری طرف دیکھا اور دیکھتے ہی سیدھی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا آپ شکل صورت سے کسی اچھے خاندان کے معلوم ہوتے ہیں، اور بیٹا آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بوڑھی اماں جاؤ اپنا کام کرو، میرے اپنے مسائل ہیں، آپ کے اپنے مسائل ہوں گے۔ بوڑھی اماں نے کہا نہیں بیٹا آپ مجھے بتائیں، شاید آپ کی پریشانی میں حل کر سکوں، شاید میں آپ کے ساتھ کوئی تعاون کر سکوں۔ میں نے بتا دیا کہ بوڑھی اماں مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اتنا دور دراز کے علاقے سے، اور یہاں کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں واپس چلا جاتا ہوں اور میں یہاں نہیں پڑھ سکتا۔ تو جب میں نے یہ بات کی تو بوڑھی اماں نے بہت لجاجت کے ساتھ کہا کہ نہیں بیٹا آپ نے نہیں جانا، آپ نے پڑھنا ہے۔
میں نے کہا کیسے پڑھوں گا، کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ کہنے لگے بیٹا آپ کے کھانے کا انتظام میں کروں گی، آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے جانا نہیں ہے۔ اتنی اس نے محنت سماجت کر لی۔ میں نے کہا آپ کیسے انتظام کرو گی؟ تو بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری اولاد کوئی نہیں ہے، قریب ایک گھر میں کام کرتی ہوں، مجھے صبح کے وقت 2 چپاتیاں مل جاتی ہیں اور شام کے وقت بھی 2 چپاتیاں مل جاتی ہیں۔ ایک چپاتی میں خود کھاؤں گی، ایک چپاتی آپ کے لیے لاؤں گی، آپ اس پہ گزارا کریں، ایک پہ میں گزارا کروں گی، آپ کو 2 ٹائم چپاتی ملا کرے گی، آپ گزارا کریں اور اپنا سبق پڑھیں۔ فرماتے ہیں کہ میں آمادہ ہو گیا، چنانچہ اس خاتون نے ڈیوٹی دینے شروع کر دی۔ مدرسے میں جب کھانے کا وقفہ ہوتا تھا، میں مدرسے کے دروازے پہ جاتا تھا تو وہ خاتون میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی، دوپٹے کے کنارے کے ساتھ اس نے چپاتی باندھی ہوتی تھی، وہ فوراً کھول دیتی تھی، مجھے پکڑا دیا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ پورا سال اس طرح گزرا کہ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں دروازے میں پہلے پہنچ چکا ہوں اور میں نے اس کا انتظار کیا ہو، ہمیشہ قریب وہ میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ پورا سال اس نے مجھے روٹی پہنچائی، میں نے کھانا کھایا، میں نے سبق پڑھا، اگلے سال مجھے پورا داخلہ مل گیا، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، رہائش کا بھی انتظام ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں علم حاصل کیا، پھر اپنے علاقے میں آیا، میں نے یہاں پڑھنا شروع کیا، پڑھانا شروع کر دیا، دین کا کام شروع کیا۔ سال ہر سال کے بعد پھر میں حرم شریف گیا ہوا تھا۔ حرم شریف کے قیام کے دوران میں نے ایک خواب دیکھا، بڑا عجیب خواب کہ ایک تخت ہے، زرق برق، بہت چمکتا دمکتا، ہیرے جواہرات اس میں لگے ہوئے ہیں۔ دور سے میں نے تخت دیکھا، میں نے کہا کہ میں جا کے دیکھ تو لوں کہ یہ تخت کس کا ہے۔ چنانچہ میں بہت حسرت اور چاہت کے ساتھ تخت کے قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہی بوڑھی عورت تھی، تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، ریشمی لباس، زرق برق لباس پہنا ہوا تھا اور زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ خاتون نے جب مجھے دیکھا، میں نے اس خاتون کو سلام کیا، اس نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ بوڑھی اماں آپ کو یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ بوڑھی اماں نے مجھے جواب دیا کہ بیٹا یہ جو میں آپ کو ایک روٹی دیا کرتی تھی، یہ اسی روٹی کا نتیجہ ہے۔ مجھے اللہ کے حضور پیش کیا گیا، پھر مجھے فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس خاتون کا حساب لینا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو وہی خاتون ہے جس نے میرے مہمان کو کھانا کھلایا ہے، اس کا حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس کو ویسے ہی اعلیٰ مرتبہ بغیر حساب کتاب کے مجھے اعلیٰ مرتبہ عطا کر دیا۔ جی ہاں، یہ اللہ کے مہمان، یہ رسول اللہ کے مہمان۔ آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے؟ اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ کے مہمانوں سے محبت کیوں نہیں ہے؟ رسول اللہ کے لیے دل میں تعظیم ہے تو رسول اللہ کے مہمانوں کے لیے تعظیم کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو اللہ کے مہمانوں کے ساتھ تعلق کیوں نہیں ہے؟ لہٰذا طلباء کا اکرام کرنا، مدارس کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا، یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میرے شیخ مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کے ایک خلیفہ ہیں، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم مدرسے میں پڑھتے تھے اس وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ مدرسے کے دروازے کے پاس عصر کے وقت ایک بوڑھا آدمی آتا تھا ویل چیئر پہ، وہ خود ہی وہ سائیکل کی طرف ویل چیئر گھما کے پہنچ جاتا تھا، ویل چیئر دروازے کے پاس کھڑی کر دیتا تھا اور وہیں پہ بیٹھا رہتا تھا۔ آنے جانے والے طلباء کی طرف دیکھتا تھا، علماء کی طرف دیکھتا تھا، تو طلباء سوچتے تھے کہ پتہ نہیں بابا جی کہاں سے آ جاتا ہے، عصر کے وقت یہاں بیٹھا ہوتا ہے، نہ کسی سے کچھ خیرات مانگتا ہے، نہ بھیک مانگتا ہے، نہ کسی سے کوئی بات کرتا ہے، ویسے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے استاد سے بات کر لی کہ استاد جی یہاں ایک بابا جی آتے ہیں عصر کے وقت اور بس صرف بیٹھے ہوتے ہیں اور طلباء کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، کس سے کچھ مانگتے نہیں ہیں۔ استاد نے فرمایا کہ اگلے دن جب بابا جی آ جائیں تو ذرا مجھے بتا دینا، میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ اگلے دن جب بابا جی آ گئے تو طلباء نے استاد کو بتایا، استاد وہاں پہنچ گئے تو بابا جی سے ملاقات کر لی، پوچھا بابا جی آپ یہاں پہ کیوں آتے ہیں روزانہ؟ آپ کو خیرات چاہیے،
پیسے چاہیے، کپڑے چاہیے، کھانا چاہیے، یہاں پہ آپ بیٹھ کے کسی کوئی بات بھی نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ کوئی چیز چاہیے۔ اس وقت بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے بیٹا میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا اگر آپ یہاں پہ کیوں آتے ہیں؟ تو بابا جی نے جواب دیا کہ بیٹا جس وقت میں جوان تھا اس وقت میں نے مولانا محمد یوسف کاندھڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک سروزہ لگایا تھا۔ حضرت نے اس سروزے کے دوران ہمیں فرمایا تھا کہ اس وقت تم جوان ہو، تم دین کا کام کر سکتے ہو، دین کا کام کرو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ بڑھاپا ہوگا، ضعف ہوگا، آپ لوگ دین کا کام نہیں کر سکیں گے، تو اس وقت ایک کام کر لیا کریں۔ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کسی مدرسے کے دروازے پہ عصر کے وقت بیٹھ جایا کریں، آنے جانے والے اساتذہ اور طلباء کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کریں، آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ میں تو صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آنے جانے والے طلباء کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، علماء کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں تاکہ میرا ایمان محفوظ ہو جائے۔ تو قرآن کے ساتھ وابستگی یہ بھی ہے کہ ہم اہل القرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیں، علماء طلباء کے ساتھ مکمل تعلق اختیار کر لیں، ان پر تنقید نہ کیا کریں، ان کے اندر نکتہ چینی نہ کیا کریں۔ میں مانتا ہوں 15ویں صدی ہے، علماء میں بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، طلباء میں بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ان کی کمزوریوں کو بنیاد بنا کے ہم ان سے بیزار ہو جائیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں اور ان کے حوصلہ شکنی کرنی شروع کر دیں۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ اس نظر سے دیکھا کریں کہ یہ ہمارے رسول اللہ کے مہمان ہیں، ان کا اکرام کریں گے ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ کے ساتھ کامل وابستگی، کتاب اللہ کے ساتھ کامل وابستگی، تعلق، اور تیسری چیز اہل اللہ کے ساتھ کامل تعلق، جن کو ہم مشائخ صوفیاء کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں۔ جتنا ان سے تعلق مضبوط ہوگا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ جی ہاں، کسی اللہ والے کا دامن تھام لیں، کسی اللہ والے کا دامن تھام لیں، ان سے محبت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے۔ ہم اگر بزرگوں سے، اچھے سچے پیروں سے محبت کریں گے تو قیامت کے دن انہی پیروں کا دامن اللہ تعالی ہمیں تھمائے گا، اور اگر ان کا دامن ہمیں تھامنے کو مل گیا تو بس پھر ہمارا بیڑا پار ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے اللہ والوں کے ساتھ تعلق مضبوط بنایا، شیطان کے وار سے وہ بچے رہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں، چلو میں بات میں کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو بندہ کسی کے ساتھ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر بغض رکھتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے اللہ کے لیے دیتا ہے، کسی سے کچھ روکتا ہے تو اللہ کے لیے روکتا ہے، اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ والوں سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ پرانے زمانے میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے علامہ فہامہ تھے، انہوں نے اللہ کی توحید کے بارے میں ایک کتاب لکھی تھی۔ ان کو اپنی کتاب پر بڑا ناز تھا کہ میری کتاب لاجواب ہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا، شیطان سامنے آیا، شیطان نے کہا امام راضی تیرا کیا حال ہے؟ امام راضی نے فرمایا کہ الحمدللہ توحید کی دولت ساتھ لے کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا اللہ کی توحید کی دلیل کیا ہے؟ امام راضی نے ایک دلیل پیش کر دی، شیطان نے وہ دلیل توڑ دی۔ امام راضی نے اگلی دلیل پیش کر دی، شیطان نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ امام راضی نے اگلی دلیل پیش کر دی، شیطان نے اس کا بھی جواب دیا۔ یوں ایک ایک کر کے امام راضی کی ساری دلیلیں ختم ہو گئیں۔ امام راضی نے، شیطان نے امام راضی کو بالکل لاجواب کر دیا۔ شیطان کے پاس بڑا علم ہے، شیطان نے امام راضی سے کہا کہ امام راضی توحید کے بارے میں تیرا یہ حال ہے کہ تو ثابت کر نہ سکا، تیرے باقی دین کا کیا بنے گا؟ بات اس کی بڑی مضبوط تھی، چنانچہ امام راضی رحمت اللہ علیہ پریشان تھے، میں شیطان کو کیا جواب دوں کہ اللہ کی توحید کی دلیل کیا ہے؟ میرے بھائیو یہ وہ نازک لمحات تھے، اگر امام راضی کے دل میں ایک بال کے برابر بھی شک پیدا ہو جاتا
پوری زندگی کی محنت ضائع ہو جاتی، ایمان سے محروم دنیا سے چلے جاتے، لیکن ان کا تعلق ایک اللہ والے کے ساتھ تھا۔ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں میل دور بیٹھے اپنی خانقاہ میں وضو فرما رہے تھے، اللہ رب العزت نے اپنی کامل قدرت کے ساتھ ان پر یہ معاملہ منکشف کر دیا کہ امام راضی کے آخری لمحات ہیں، آخری لمحات میں شیطان نے ان کو لاجواب کر دیا ہے۔ چنانچہ امام راضی رحمت اللہ علیہ بالکل ششپنج کی حالت میں ہیں۔ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ پر جب یہ معاملہ منکشف ہو گیا تو جلال میں آ گئے اور وہیں سے آواز لگائی، امام راضی یوں کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بلا دلیل کے مانتا ہوں؟ اللہ نے اپنی قدرت سے وہ الفاظ امام راضی کے کانوں میں پہنچا دیے۔ امام راضی نے اسی وقت فرمایا، دفع ہو جا لعین، میں اللہ کی توحید کو بلا دلیل کے مانتا ہوں، اور پھر لا الہ الا اللہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کا ایمان اگر بچ گیا تو کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بچا ہے، لہٰذا اہل اللہ کے ساتھ کامل تعلق کی بنا پہ ہمارا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ میرے بھائی میں ایک مرتبہ پھر خلاصہ پیش کر لوں، ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ رسول اللہ کے ساتھ مکمل تعلق، مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ مضبوط تعلق کے لیے درود شریف کی کثرت کریں، سنت کی اتباع کریں، اور وہ شخصیات جن کو رسول اللہ سے نسبت حاصل تھی، خواہ وہ صحابہ کرام ہوں یا وہ اہل بیت ہوں، ان کے ساتھ مضبوط تعلق رکھیں۔ یہ رسول اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ دوسرا ایک کتاب اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھیں۔ کتاب اللہ کے ساتھ تعلق سے کیا مراد ہے؟ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ عمل کریں، اہل القرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہے، لہٰذا تو اہل القرآن کے ساتھ تعلق ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تیسرا یہ کہ ہم اہل اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں، کیونکہ ان کا تعلق بھی بندے کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔